مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو ہمارے 17 دن پیکیج والے لوگ ہیں ان کا ہوٹل مدینہ منورہ میں اوبرائے ہے، اور جو 13 ڈیز اور 11 ڈیز والے ہیں ان کا ہوٹل دارالتقویٰ ہے۔ یہ جو اوبرائے ہوٹل ہے یہ لیڈیز گیٹ کے سامنے ہے اور دارالتقویٰ سینٹر میں ہے، تو دونوں بہت اچھی لوکیشن پہ اور فیسنگ حرم، ان سے بہتر شاید کسی بھی ہوٹل کی لوکیشن نہیں ہے، دونوں بیسٹ لوکیشن پہ ہیں ہوٹلس، لیڈیز گیٹ کے حوالے سے بھی اور جینٹس کے حوالے سے بھی۔ لیڈیز کا آپ کے علم میں ہوگا کہ جو لوگ عمرے پہ جاتے رہتے ہیں کہ سلام پیش کرنے کے لیے روضہ انور پہ جب جانا ہو تو اس کے لیے ایک گیٹ ہے، نماز پڑھنے کے لیے اور بھی گیٹس ہیں جہاں سے نماز پڑھ سکتے ہیں جا کر، لیکن سلام پیش کرنے کے لیے ایک گیٹ، تو یہ دونوں ہوٹلز سلام پیش کرنے والے ہی انٹرنس کے بالکل سامنے ہیں۔ یہاں پہ قیام کے دوران پہلے دن آپ پہنچیں گے، اس سے اگلے دن آپ کو انٹیمیٹ کر دیا جائے گا کہ زیارات کے لیے کس دن جانا ہے، تو وہ گروپ کی شکل میں زیارات کے لیے جائیں گے۔ اگر کوئی نہیں جانا چاہتا تو کمپلسری نہیں ہے، لیکن گروپ زیارات کے لیے جائے گا۔ اس میں 3 زیارات آفیشیل ہیں، مسجد قباء ہے، شہدائے احد ہے اور مسجد قبلتین ہے، تو یہاں پہ ہم جائیں گے اور اس طرح سے میک شور کرتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز ہماری مس نہ ہو، ہم اس سے پہلے اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں اور پھر نماز کے لیے مسجد میں چلے جائیں۔ وہاں سے جو روانگی ہوگی مدینہ منورہ سے وہ بسیز کے ذریعے سے ہوگی، اور جو 17 دن پیکیج والے لوگ ہیں وہ 27 کو مدینہ منورہ پہنچیں گے، 30 جون کو وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے، اور جو 13 ڈیز والے لوگ ہیں وہ 30 جون کو پہنچیں گے اور 3 جولائی کو انشاءاللہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ 3 نائٹس ان کی ہیں، 3 اور جو 11 ڈیز والے ہیں ان کی 2 نائٹس ہیں، وہ 3 جولائی کو انشاءاللہ مدینہ منورہ پہنچیں گے تھرو ایمریٹس ایئر لائن، اور 5 جولائی کو 2 نائٹس کے بعد وہ مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ 30 جون کو جن کی فلائٹ ہے اور 27 جون کو جن کی فلائٹ ہے، یعنی 17 ڈیز والے اور 13 ڈیز والے، ان کے لیے تو صرف ایک ہی حج کی آپشن ہے کنوینئنٹ، وہ ہے حج تمتع۔ حج کی 3 اقسام ہیں، وہ بھی ہماری جو پریزنٹیشن ہے اس کے اندر وہ بریف کر دی جائیں گی آپ کو، تو ان کو تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 13 ڈیز اور 17 ڈیز والوں کے پاس عملاً ایک ہی آپشن ہے، دیٹ از حج تمتع، جس کے اندر آپ پہلے عمرہ کا احرام مدینہ سے باندھیں گے، عمرہ کر کے وہ احرام کھول دیں گے، اور جس دن حج کے لیے جانا ہوگا اپنے ہوٹل سے منی جانے سے پہلے احرام باندھیں گے۔ اور جو لوگ 11 ڈیز کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس تینوں آپشنز ہوں گی، وہ حج تمتع، حج قران اور حج افراد، جو حج کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا منی جانے کا درمیان صرف 1 دن آ رہا ہے، 2 نائٹس ہوں گی، 1 دن ہوگا، وہ اگر 1 دن ایکسٹرا احرام میں رہ سکتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ حج قران کر لیں۔ حج قران میں پہلے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا اور اسی احرام سے منی چلے جاتے ہیں، تو وہ حج قران کہلاتا ہے۔ تو وہ خیر آپ جو 11 دن والے ہیں وہ علیحدہ سے اس کی بریفنگ لے سکتے ہیں۔ 13 دن اور 17 دن ان لوگوں کے لیے صرف حج تمتع ہے، انہوں نے صرف اسی کے مسائل دیکھنے ہیں، اسی کو سمجھنا ہے۔ تو مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے جو مدینہ منورہ سے آپ نے روانہ ہونا ہے، تو احرام جو ہے وہ آپ نے اپنے ہوٹل سے ہی باندھنا ہے، وہ ہم بریفنگ میں بھی آپ کو بتائیں گے جو پریزنٹیشن ہے۔ میقات جو ہے مدینہ منورہ، جہاں پہ میقات کی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے، یعنی اس لمٹ کو مکہ جانے والا احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اسے آگے چلا جائے گا تو اس کو وہ عمرہ نہیں کر سکتا، اس کو واپس آنا پڑے گا احرام باندھنے کے۔ لیکن اس سے پہلے آپ جہاں سے بھی احرام باندھیں تو آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو سب سے جو بیسٹ ہم جو ایڈوائز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل سے احرام پہنیں، شاور لیں، احرام پہنیں، اور مسجد نبوی میں جا کر احرام کے نفل پڑھیں۔ نفل پڑھ کر وہیں سے مسجد نبوی سے آپ نیت کریں، اور اس کے بعد الوداعی سلام پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ واپس آ جائیں۔ یہ نارملی ہماری جو روٹین ہوتی ہے ڈپارچر ٹائم،
وہ ظہر سے پہلے ہوتا ہے. تو اس میں آپ بڑے اطمینان سے بریک فاسٹ کرنے کے بعد اپنا شاور لے کر اور حرم جائیں, حرم سے احرام کی نیت کر کے الوداعی اسلام پیش کر کے آ جائیں. جو ٹائم آپ کو ڈپارچر کا دیا جائے گا اس سے پہلے واپس آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کسی کے بھی پاسپورٹس مس ہو گئے, پاسپورٹس مس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حاجی اگر لیٹ ہو جائے اور اس ڈپارچر ٹائم پہ نہ جا سکے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایک دن پورا ضائع ہو گیا. ان پروسیجرز میں جن پروسیجرز کے تحت وہ پاسپورٹ دوبارہ سے ریٹریو کرنا پڑے گا, اس حاجی کو ہمارا کوئی سٹاف ممبر پھر خود لے کر جائے گا منسٹری آف حج کے آفس. وہاں پہ وہ بتانا پڑے گا کیوں لیٹ ہوئے, کیا ہوا, پھر وہ بٹھا کر رکھیں گے. پھر شام تک جا کر وہ کہیں پاسپورٹ ریلیز ہوگا. پھر ٹیکسی کی پیمنٹ کر کے, جو آفیشیل ٹیکسی کی پیمنٹ ہے, عمرے میں ہوتا ہے کہ آپ باہر جائیں خود سے ٹیکسی لیں اور چلے جائیں. حج کے اندر کوئی موومنٹ ایسے نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ خود سے باہر جائیں یا آپ کا کوئی جاننے والا آ جائے اور وہ آپ کو کہے میں مکہ چھوڑ آتا ہوں. حج میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاسپورٹ کی موومنٹ آپ کے ساتھ میک شور ہونا یہ ضروری ہے. اگر وہ پاسپورٹ وہیں مدینہ رہ گیا تو اول تو آپ پہلے مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے اس چیک پوسٹ سے. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پھر جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو ملے گا نہیں واپس. تو جب مدینہ ایئرپورٹ پہ آپ پہنچیں اور وہ پاسپورٹ آپ سے لیں تو آپ نے ان کو دے دینا ہے. کچھ لوگ وہاں پہ بھی وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں جی کہ ہم پاسپورٹ کیوں دیں, کیونکہ ہم نے, آپ لوگ عمرے پہ گئے ہیں تو عمرے پہ تو پاسپورٹ نہیں دیا, لیکن حج پہ ایسا نہیں ہے. وہ حج پہ پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں رہنا, وہ آپ کے ساتھ موو ضرور کرنا ہے لیکن اس کو سارا فالو اپ وہ ہم نے کرنا ہے, ہمارے اسٹاف نے کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا. آپ نے صرف یہ میک شور کرنا ہے کہ جو ٹائم آف ڈپارچر آپ کو دیا جا رہا ہے اس سے پہلے آپ وہاں پہ پہنچ جائیں. اور جو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ ایسا ہو چکا ہے الحمدللہ. ہم یہ گروپ جو ہے وہ 19 ایئرز سے آپریٹ کر رہے ہیں آفیشلی. اس سے پہلے تو ان آفیشلی بھی ہم جاتے تھے گروپ لے کر اپنا بنا کے گورنمنٹ میں اپلائی کر کے, جیسے ایک سسٹم ہوتا ہے. تو 19 ایئرز میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو حاجی ڈیلے ہوا ہے اس کا پھر پورا دن ہیسل میں گزرا ہے احرام کی حالت میں. تو وہ ہمارے لیے بھی ایک مشقت کی بات ہے اور جو حاجی وہ فیس کرے گا اس کے لیے بھی مشقت کی بات ہے. جن لوگوں نے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ آپٹ کی ہے, پرائسز کے اندر وہ دیا ہوا تھا, جنہوں نے اپ گریڈ کیا ہے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے لیے, ان کی مینجمنٹ علیحدہ سے ہوگی اور ان کے پاسپورٹ بھی ان کے پاس نہیں آئیں گے. جس آفیشیل ٹیکسی کے اوپر وہ جا رہے ہوں گے ان کے ڈرائیور کے نام کے اوپر وہ پاسپورٹس ایشو ہوں گے. وہ پاسپورٹس پہلے معلم کے آفس میں مکتب میں جا کے سبمٹ ہوں گے اور پھر وہ اپنے ہوٹل میں پہنچے گا. تو یہ اصل ایشو یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ کے یہ جو ایس او پیز ہیں ان کو ہمیں لاجیکل یا ان لاجیکل ہونے کی بحث میں نہیں پڑنا, یہ ایسے ہی ہیں. تو ان کو بس صرف فالو کر سکتے ہیں. دیر از نو سیکنڈ آپشن کہ جی ہم انہیں کہیں کہ جی آپ ہمارا پاسپورٹ کیوں رکھ رہے ہیں, یہ تو ہماری پراپرٹی ہمارے پاس رہنا چاہیے. نہیں, وہ آپ کے پاس نہیں رہے گا. مدینہ ایئرپورٹ پہ اگر آپ سے لے لیا جائے گا تو جدہ ایئرپورٹ پہ واپس آپ کو ہینڈ اوور ہوگا. تو اس وجہ سے جنہوں نے وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی لی ہے ان کے پاسپورٹس بھی ان کے پاس نہیں ہوں گے اور وہ اسی گاڑی سے جائیں گے. اس کی پرائس بھی نارمل ٹیکسی سے اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ڈرائیور کو پہلے ہیسل کرنی پڑتی ہے, اس کو وہ پیپرز بنانے پڑتے ہیں منسٹری آف حج سے جا کر. ان حاجیوں کے نام سے 3-4 پرنٹس ایشو ہوتے ہیں, ان پہ اسٹیمپیں لگتی ہیں, 2-3 جگہ سے اپروولز ہوتی ہیں, پھر وہ پاسپورٹس ایشو ہوتے ہیں. وہ ایک پورا پروسیجر ہے. وہ اتنا, اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جس دن ابھی بس چلنے لگی آپ کہیں جی میں تو مجھے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ اپ گریڈ کر دیں, ابھی اس وقت کچھ نہیں ہوگا. وہ امپاسبل ہے کہ وہ آپ کو کہے جی میرے بس سے پاسپورٹ نکال کے وہ ادھر چلے جائیں. وہ پیپرز بن چکے, ان میں آپ کے نام انٹر ہو چکے, نکلیں گے نہیں. وہ اسی صورت میں نکلیں گے کوئی مس ہو گیا, اس کے لیے وہ بس بھی لیٹ ہوئی, وہ پاسپورٹ بھی واپس جا کر منسٹری آف حج میں سبمٹ ہوا اور پھر جا کر نکلوانا پڑا. یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے تھوڑا سا بریفلی بتایا ہے کہ آپ میک شور کریں کہ جس دن مکہ مکرمہ جانا ہے اس دن جو ڈپارچر ٹائم دیا جا رہا ہے اس کو وائلیٹ نہ کیا جائے.